السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامداً ونصلیاً اما بعد، مدہوش نہیں بیدار ہے ہم، مدہوش نہیں بیدار ہے ہم، ہر آہٹ پر تیار ہے ہم، سمجھے نہ کوئی غافل ہم کو، سمجھے نہ کوئی غافل ہم کو، وطن کے پہرے دار ہیں ہم۔ عزت مآب صدر مجلس، محترم اساتذہ کرام، معزز سامعین کرام اور میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کے اس پروگرام میں مجھے لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے جس کا عنوان ہے جمہوریت اور ہمارا معاشرہ۔ حضرات، ہمارا ملک ہندوستان انگریزوں کی غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، جس کے فرسودہ نظام نے وطن کے باشندوں کا عرصہ حیات تنگ کر دیا تھا۔ نت نئے قانون کے ذریعے انگریزی افریت نے باشندگان ہند پر ظلم و ستم کے ایسے پہاڑ توڑے کہ جس سے دنیا انسانیت کراہ اٹھی۔ بالآخر تحریک آزادی نے انگڑائی لی، وطن کے جیالے جیل کی سلاخوں کی پرواہ کیے بغیر وطن کی آزادی کی خاطر انگریزی افریت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے تن من دھن کی بازی لگا کر یہ ثابت کر دیا کہ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ سامعین کرام، جب آزادی کی حرارت پروان چڑھی تو وطن کے مجاہدین نے بلا تفریق مذہب و ملت متحد ہو کر اپنی عظیم قربانیوں کے ذریعے انگریزی افریت کو ایسا دندان شکن جواب دیا کہ وہ ملک بدر ہونے پر مجبور ہو گئے اور وطن عزیز ان کے ناپاک سائے سے پاک ہو گیا۔ اس طرح ہمارا ملک ہندوستان آزاد ہوا، وطن کے باشندوں کو ظلم و استبداد کی مشقتوں سے راحت نصیب ہوئی اور ہمارا ملک آزادی کی شہنائیوں سے گونج اٹھا۔ ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید مبیں، ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید مبیں، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ سامعین کرام، آزادی حاصل ہونے کے بعد ضرورت محسوس ہوئی کہ ہمارا اپنا دستور ہو جس کے سائے تلے وطن کے باشندے امن و سکون کے ماحول میں زندگی گزار سکے اور سرفروشان وطن کا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکے۔ چنانچہ ڈاکٹر بھیم راؤ بابا صاحب امبیڈکر کی قیادت میں ملک کے دانشوروں کی ایک دستور ساز کمیٹی عمل میں آئی جس کے تحت دستور ہند تیار ہوا۔ دستور ہند کے نفاذ کے ساتھ ہمارا ملک ہندوستان ایک جمہوری ملک بن گیا۔ اسی لیے ہر سال اس تاریخ کو ہمارے ملک میں یوم جمہوریہ کے طور پر بڑے دھوم دھام سے منایا جاتا ہے۔ ہر چہار جانب وطن کے باشندے اپنے اپنے طور پر خوشیاں مناتے ہیں، مختلف دھنوں اور قومی ترانے کی صداؤں سے فضا گونج اٹھتی ہے، ارباب اقتدار کے ذریعے عہد ماضی کو یاد کیا جاتا ہے، شہیدان وطن کی عظیم قربانیوں کی یاد کو تازہ کیا جاتا ہے اور دستور ہند کی پاسداری کا دم بھرا جاتا ہے۔ مگر افسوس کہ عمل اس کے بالکل برعکس ہے۔ سامعین کرام، ڈاکٹر بھیم راؤ بابا صاحب امبیڈکر نے دستور ہند کے ذریعے وطن عزیز کو قابل افتخار بنایا، جس میں ہر مکتب فکر کے لیے ایسے رہنما اصول ترتیب دیے گئے جو اس بات کے ضامن تھے کہ ملک کے باشندوں کو اپنے ملک میں آزادانہ طور پر نقل و حرکت کی اجازت ہو، ہر شخص کو آزاد فضا میں رہ کر اپنے مذہب پر عمل اور اس کے اشاعت کا حق مل سکے اور وطن کے باشندوں کو امن و سکون کے ماحول میں زندگی گزارنے کا موقع میسر ہو سکے۔ مگر افسوس، صد افسوس کہ آزادی کا سورج طلوع ہوئے ابھی چند ایام ہی گزرے تھے کہ فرقہ پرست طاقتوں نے ملک کی تعمیر و ترقی کے بجائے تخریب کا کام شروع کر دیا، عوام الناس کے حقوق کے تحفظ کے بجائے اسے پامال کر دیا اور گنگا جمنی تہذیب کے بقا کے بجائے لوگوں کے دلوں میں نفرتوں کا بیج بو دیا۔ مجھ سے ہی وفا کا درس لیا، میرا ہی نشیمن پھونک دیا، مجھ سے ہی وفا کا درس لیا، میرا ہی نشیمن پھونک دیا، الزام تو آئی بجلی پر اور آگ لگائی لوگوں نے۔ سامعین کرام، آج فرقہ پرست طاقتیں اپنی مفاد کی خاطر اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کو مشق ستم بنا رکھا ہے۔ فرض کیس کی بنیاد پر مسلم نوجوانوں کو سلاخوں کے نظر کیا جا رہا ہے، مختلف ہیلوں سے انہیں دہشت گرد ثابت کرنے کی ناپاک کوشش کی جا رہی ہے، مسلم عورتوں کی عصمت و عفت کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، ان کی مذہبی آزادی پر قدغن لگایا جا رہا ہے۔ صرف اسی پر بس نہیں بلکہ نت نئے حربوں کے ذریعے انہیں بدنام کرنے اور ملک دشمن قرار دینے کی مذموم سازش رچی جا رہی ہے۔ افسوس، صد افسوس، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جب گلستان کو خوں کی ضرورت پڑی، جب گلستان کو خوں کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل وطن
پاکستان گو نہ گو حالات سے دوچار ہے۔ ایک طرف مہنگائی کی مار نے ملک کے باشندوں کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے، ڈیزل پیٹرول سے لے کر خوردنی اشیاء تک کی قیمت آسمان کو چھو رہی ہے، تو دوسری طرف ملک کے نوجوانوں کے قیمتی اوقات بے روزگاری کے نظر ہو رہے ہیں۔ اور آج حد تو یہ ہے کہ ارباب اقتدار کے ذریعے حالات نے ایسی کروٹ لی ہے کہ امیر امیر تر ہوتا جا رہا ہے تو دوسری طرف غریب غریب تر۔ غرض کہ ملک میں ہر چہار جانب افراتفری کا ماحول ہے اور امن و شانتی ملک سے عنقا ہو گئی ہے۔ میں بڑی جسارت کے ساتھ ارباب اقتدار سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا اسی کو حب الوطنی کہتے ہیں؟ کیا یہی مجاہدین آزادی کے خوابوں کی تعبیر ہے؟ کیا اسی لیے مہاتما گاندھی نے ستیہ گرہ کا راستہ اختیار کیا تھا؟ کیا اسی لیے سبھاش چندر بوس نے در بدر کی ٹھوکریں کھائی تھی؟ کیا اسی لیے مولانا محمد علی جوہر نے قید و بند کی صحبتیں جھیلی تھی؟ کیا اسی لیے اشفاق اللہ خان نے پھانسی کے پھندے کو گلے لگایا تھا؟ کیا اسی لیے وطن کے جیالوں نے اپنے قیمتی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ نفرت بری ہے، نہ پالو اسے، یہ نفرت بری ہے، نہ پالو اسے، جو دلوں میں خلش ہے نکالو اسے۔ نہ تیرا نہ میرا نہ اس کا نہ اس کا، نہ تیرا نہ میرا نہ اس کا نہ اس کا، یہ سب کا وطن ہے، بچا لو اسے۔ سامعین کرام، ملک کو اختلاف کی نہیں اتحاد کی ضرورت ہے، نفرت کی نہیں الفت و محبت کی ضرورت ہے، غربت کی نہیں خوشحالی کی ضرورت ہے، نوجوانوں کو بے روزگاری کی نہیں روزگار کی ضرورت ہے۔ لہٰذا وطن کے نوجوانوں، اس کام کے لیے آگے بڑھو، اپنی گنگا جمنی تہذیب کی بقا کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ اور ملک سے انارکی کو ختم کر کے اپنے حب الوطنی کو ثابت کر دو کہ دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، میری مٹی سے بھی خوشبو وطن آئے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔